ان لوگوں کو کھانا کھلانا. ہاں اگر آپ سے مراد افطار پارٹی جن میں رئیسوں کو بلایا جائے یا جن کو مشہور لوگوں کو بلا کے فوٹو سیشن کرانا ہے یا شہرت کرانی ہے، وہ افطار پارٹی مراد ہے تو وہ فضول خرچی ہے. غریبوں کو کھلانا ہے ٹھیک، اور وہ تو بہت اچھی بات ہے، اس میں لازمی بات ہے. لیکن محض افطار پارٹی کے 4 بندے جمع کر لیے، 2-4 فوٹو ہو گئیں، سیاست کی باتیں ہو گئیں، اس افطار پارٹی سے تو بہتر ہے کہ آدمی نہ ہی جائے اس میں، کیونکہ وہ دکھاوا ہے محض. تو غریبوں کو کھلانے کے لیے افطار پارٹی کے آپ نے کسی جگہ کھلا دسترخوان لگا دیا، جو چاہے آئے یا ان کو کھلا رہے ہیں، وہ بہت بہتر ہے. یہ رسمی افطار پارٹیاں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. صاحب ولیمے کھانا جو ہے وہ بھی افضل ترین قرار دیا گیا، لیکن اس میں بھی سب سے زیادہ حق ضرورت مند اور حقدار افراد کا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے اور ایسے ولیمے کو جس میں غریب رشتہ داروں کو نہ بلایا جائے اس کو سب سے برا کھانا کہا گیا. اللہ اکبر، وہی کھانا سب سے برا ہو جاتا ہے اگر ان کو نہ بلایا جائے. اگر غریب رشتہ داروں کو نہیں بلایا، صرف امیروں کو بلایا تو اس کو بے ست طعام برا کھانا کہہ گیا. ہمارے ہاں مزاج ہو گیا ہے، ہم لوگ سوہم فاتحہ میں بھی انہی کو بلاتے ہیں جن کو پہلے سے یعنی بہت ہی رسم میسر انہی کے لیے کھانے کھولتے ہیں، غریبوں کو دیتے نہیں. حالانکہ یہ موقع غریبوں کے لیے، اس کو کھلائیں، اس کے دل سے دعا نکلے تو آپ کو کچھ ملے. بے شک. صاحب وہ آپ کو بھول جائے گا، میں کہہ رہا تھا اب تک کا جو سیشن ہوا ہے اس میں جو سب سے کوئی اور سوال رہ گیا؟ نہیں، سوال کی طرف بڑھیں گے لیکن بڑھ لیں، ابھی پورا کر لیں پھر اس میں بتاؤں. جی ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی اچھا سوال آ گیا. جی بہتر، لیکن انعامات ہیں ہمارے پاس، آپ بتائیں گے تو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام درخشہ ماجد ہے. مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ جیسے ہم اسٹیٹ لائف کے انشورنس لیتے ہیں، لائف انشورنس، ایجوکیشن انشورنس، تو یہ جائز ہے، لے سکتے ہیں ہم؟ مجبوری اگر آپ کی کوئی ایسی ہے، آپ کہیں ملازم ہیں اور وہ کہیں کہ کرنا ہی کرنا ہے تو اس میں تو میں شاید نہیں بول پاؤں، ورنہ میرے نزدیک بیمہ، انشورنس جوا بھی ہے، سود بھی ہے. اس میں جوا بھی ہے، اس میں سود بھی ہے. بعض ایسے مثلا غیر ملک میں ہیں اور ان کو کمپنی کی طرف سے لازمی ہے کرانا اور وہ کراتے ہیں تو وہاں آپ بے بس ہیں، لیکن خود اپنے شوق سے کبھی نہ کرائیے. جی میرا نام مسز انیلا ایوب ہے. میں سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ میرے بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو جو ان کو پڑھانے آتے ہیں وہ میرے بچوں کو غیر المغضوبی ولاضالین پڑھاتے ہیں، یعنی کہ ضعات پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی ریسنٹلی میں اور میرا بیٹا ماشاءاللہ 11 سال کا، ہم عمرے پہ جب گئے تھے تو وہاں میرے بیٹے نے اور میں نے غیر المغضوبی ولاضالین کعبۃ اللہ میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی ہم نے یہی سنا. اور اگر میں غلطی نہیں کر رہی ہوں، اگر غلطی پہ ہوں تو میری اصلاح کر دیجیے گا، میں نے آپ کے بھی پروناؤنسیشن ولاضالین غیر المغضوبی ولاضالین ہی سنی ہے. تو مطلب میرے بچے بھی کنفیوز ہیں، میں بھی کنفیوز ہوں کہ ہم اس کو کون سی پروناؤنسیشن لیں، غیر المغضوبی ولاضالین لیں یا غیر المغضوبی ولاضالین لیں، کیونکہ بچوں کی اگر ٹیوشن کا مسئلہ ہے، آپ سوال میں سمجھ گیا. جی سر. آپ استاد بدل سکتی ہیں، فوراً بدلیں. ضعات کی طرح پڑھنا گمراہی ہے، اس کو دال کی طرح پڑھا جائے گا. اس کا اصل مخرج ہے، قراء حضرات جانتے ہیں، عام لوگوں کے لیے دال سے مشابہ دال کی طرح پڑھا جائے گا. جو ضعات کی طرح پڑھتا ہے وہ گمراہی والا موقف ہے، زبردستی کرے گا تو کفر تک جائے گا. بالکل ٹھیک. ناصر صاحب اس سیشن کا آپ ذرا بتا دیں تاکہ پھر وہ ہم انعامات ان تک پہنچا دیں جو سوال آپ نے سنے. دیکھیں، سوالات کی نوعیت 2 طرح کی ہوتی ہے. میں سوال کو اس میں پرکھ رہا ہوں، ایک تو ایمان کی مضبوطی کے حوالے سے، ٹھیک، دوسرا مخلوق کو فائدے کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب کے وہ جو سوال تھے وہ مخلوق کو فائدے کے حوالے سے اچھے تھے. جی ٹھیک. اس نوجوان کے سوال جو ہیں وہ دینی فائدے کے بہت حوالے اچھے سے. تھے. وہ انعام ان تک پہنچائیں جی، بھائی تک بالکل پہنچائیے انعام. اور اگر اب ہم ان میں سے اور خواتین میں سے اگر ہم سوال کی بات کر رہے ہیں تو خواتین کے سوال مجھے یاد نہیں رہے. ایک سوال یہی ولدالین، ایک بیمہ، اور کون سا سوال تھا؟ جی، اور ادھر سے انہوں نے پوچھا تھا صلاۃ التسبیح کی، وہ ہاں صلاۃ التسبیح کی نماز کے ساتھ تھا، اور انہوں نے انشورنس کا پوچھا تھا. جی، خواتین کی طرف سے یہی 3 سوال آئے. تو ان میں سے آپ سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں اس میں یار کا نہیں پاتا. آپ دینا چاہیں شوق سے دیں، سب کو دیں. جی میں تو میرا تو دل کرتا ہے کہ وہ اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں.
تو لیکن وہ بالکل صحیح جی، انعامات آپ تک ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات دیکھیں پھر وہی جانچنے کی کہ فائدہ مخلوق کا ہو جاتا ہے. آپ کے ایک سوال سے اور بہت کچھ ہم جان لیتے ہیں. میں ابھی تک اگر آپ مجھ سے صحیح معنوں میں پوچھیں، شاید آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو، میں وہیں مزار اور ملاقات پر ہی کھڑا ہوں اور میرے لیے وہ بہت ہی ہے. سو ہم ٹی وی کی طرف سے رمضان پیک جو ہے وہ آپ تک پہنچتا ہے جی اور پہنچے گا، اور ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے بھی انعامات جو ہیں وہ پہنچے. سے یہ جو ہمارے پاس ای میل کے ذریعے جو سوال آئے ہیں ان میں ایک تو یہ آیا کہ مولانا کوکب نورانی صاحب بینک والے 51,000 روپے پر زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، حالانکہ اسلام میں 7.5 تولہ سونے کا حکم ہے. برائے مہربانی وضاحت کیجیے. اس معاملے میں وضاحت کی گئی تھی. 2 نصاب ہیں. ایک شخص کے پاس صرف سونا ہے اور کوئی چیز نہیں، نقدی چاندی سامان تجارت نہیں، اس کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے. اور اگر 1 تولے چاندی، 1 تولے سونا، آدھا تولے سونا، کچھ کیش، کچھ دوسری چیزیں، تو پھر ہم چھوٹا نصاب بالکل ٹھیک 52.5 تولے چاندی کا، اور اس کا پہلے سے اعلان ہو جاتا ہے کہ اتنے اماؤنٹ کا اس سال بنا ہے، اس پر زکوٰۃ کٹے گی، تو وہ نیت کر لیں. صحیح. کیوں؟ اور اگر بینک والے اکثر وزیر ہمارے یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو، اللہ کی پناہ اخباروں میں آیا ہوا ہے، گورنمنٹ نے اس کو مال مفت سمجھا ہوا ہے، تو اگر ان کو یقین نہیں ہے تو بینک میں آپ جا کر اپنا سرٹیفکیٹ جمع کرا دیں کہ آپ کی زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، آپ خود دیں. علامہ صاحب ایک بڑے ادب سے سوال، ادارے سوشل ویلفیئر سے منسلک لوگ، سرکاری نیم سرکاری، زکوٰۃ کا جو مال ہے اس کی حرمت کیا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی بے ایمانی برتتا ہے تو کیا اس کا سلسلہ ہے؟ ملک صاحب صرف زکوٰۃ نہیں، اسلام میں تو امانت ہی امانت ہے. ایک پیسے کی معمولی سی ملاوٹ یا ویسے غذا میں ملاوٹ گنجائش ہی نہیں ہے. مسلمان کا تو یہ کردار ہی نہیں ہے. اور پھر جو راہ للہ مال ہے، جو حق ہے غریب کا، چنانچہ آتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ جس مال میں مل جائے گا اس پورے مال کو لے بیٹھے گا. اللہ اکبر. یہ جو ہمارے ملک میں ابتری ہے نا، یہ کردار نہیں ہے، غیرت نہیں ہے. یہ جو شکایتیں یہ اسی لیے ہیں. میں نے اخبار میں پڑھا کہ جی انہوں نے ہوٹل کا بل کہا زکوٰۃ کے اس میں سے دے دو. وزیر نے ٹھہرے تھے ہوٹل میں پورے گروپ کے ساتھ، زکوٰۃ کے اس میں فنڈ میں سے دے دو. یہ تو حال ہے. تو ایسے لوگ جب ہوں گے لٹیرے ٹائپ، یا ان کو ظالم کہیں آپ، یا بے حس کہیں، یا ایمانی لحاظ سے ان کو آپ کوئی بھی نام دے دیں، تو پھر پورا معاشرہ بھگتتا یہ ہے. تباہی کو دعوت دینے والی بات. کیونکہ پھر وہ کہتے ہیں نا جی، وہ انگلش والی کہاوت کہ وائلنس کب آتا ہے؟ جب اچھے لوگوں کا سائلنس ہوتا ہے. وہ انہوں نے لفظ جوڑے ہوئے نا لوگوں نے کہ اچھوں کی خاموشی پھر بربادی، وہ وائلنس کا باعث بنتی ہے. تو ہمیں بولنا تو ہے، بے شک بے شک. تو ہم بولیں گے ضرور، لیکن ہمارا مقصد دل آزاری، کردار کشی نہیں ہے. ہمارا مقصد حق کا اظہار ہے. بے شک. تو ہم میں بہت سے گناہ ہیں، ہم میرے خیال سب سے زیادہ گناہ گار، لیکن یہ بہت بری بات ہے. مسز محمود بحرین سے کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسز محمود. نور بھائی اور مولانا صاحب کو بہت زیادہ میرا سلام ہے. وعلیکم السلام. مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، اور بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کر، آپ کو سن کر، اور بہت زیادہ علم میں اضافہ ہوتا ہے. میں تو بالکل آپ کو اپنے والد صاحب کی طرح دیکھتی ہوں اور سنتی ہوں، جس طرح سے وہ ہمیں سمجھاتے تھے. میں چاہتی ہوں کہ میں بڑی ناچیز سی بندی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ بھی پیغام دیں کہ ہم سب فرقوں کے جتنے بھی بندے ہیں، ہم لوگ اپنے اپنے فرقوں کو چھوڑ کر جو بات ہم نے متفق ایک چیز پر آ جائیں، پردہ، نماز، یہ سب چیزیں ہم نے متفق ہیں، ہم ان چیزوں پہ آ جائیں. دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن خوانی جیسے ہم لوگ اپنے گھروں میں کرواتے ہیں، اس کی کیا مطلب حدیث کے پہلو سے اس کا کیا ہے؟ کوئی حدیث ہے، یا مطلب جس طرح عورتیں باتیں کرتی ہیں اور وہ سب مطلب تفصیل سے اس کے اوپر بتا دیجیے آپ. آپ نے پوچھا ایسے ٹائم ہے کہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرانا حدیث سے بھی ثابت، قرآن سے بھی ثابت، اور بہت پیارا عمل ہے. اس پر پورا ایک رسالہ ثواب العبادات پڑھ لیجئے گا، اردو انگلش دونوں زبانوں میں ہے. باقی رہی یہ بات کہ اپنا اپنا فرقہ چھوڑو، جنہوں نے فرقے بنائے وہ چھوڑیں. ہم الحمدللہ جماعت ہیں، اہل سنت و جماعت، نبی اور صحابہ کے طریقے والے. تو جنہوں نے فرقے بنائے وہ فکر کریں، الحمدللہ ہم جماعت ہیں.
ہم اللہ سے، نبی سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء سے، علماء سے، دین سے پیار کرتے ہیں، نہ ہم کسی پر دہشت کرتے ہیں، نہ کسی پہ الزام رکھتے ہیں۔ ہاں جو ہمیں غلط کہے یا ہم اللہ کے پیاروں کے بارے میں غلط بات کرے اس کو جواب دیتے ہیں۔ تو جنہوں نے فرقے بنائے وہ خود بھی لڑ رہے ہیں، دوسروں کو لڑا رہے ہیں، ہم تو صرف پیار سکھا رہے ہیں۔ نبی کا نام چومو، ان پہ درود و سلام پڑھو، ان کے لیے رو، ان کی نعتیں سنو، ان کو یاد کرو۔ ہم تو یہ سکھاتے ہیں، محبت سکھاتے ہیں کہ جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش ہم مل جائیں سب نام محمد کے سبب۔ آمین، اللہ کرے۔ تو یہ مختصر جواب تھا جی۔ سلامت رہیے مولانا صاحب، بہت ہی عنایت، بہت محبت آپ کی، اور وہ خواہش شاید ہم سب کرتے ہیں ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشکر، اور وہ بات واضح ہے خواتین و حضرات۔ سوال یہ ہے تقسیم کرنا ہے یا ضرب دینا ہے؟ یہ اب آپ کا سوال ہے کہ کیا نیت، اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے، میں یہاں مولانا صاحب بیٹھے بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، نہ کسی چور سے شکوہ ہوتا ہے، نہ کسی لٹیرے سے شکوہ ہوتا ہے۔ وہ جن کا کام ہے، جنہوں نے نفاق ڈالنا ہے، انہوں نے یہ کرنا ہے، لیکن سوال یہ کہ ہم کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں، ہم اپنی صفوں میں اتحاد کو کیسے برقرار رکھ رہے ہیں، اور اپنے دلوں کو سیدھا کرنے کی دعا کیسے مانگ رہے ہیں۔ صفیں سیدھی ہوں تو دل سیدھے ہو جاتے ہیں۔ جی ادھر سے کوئی اور سوال؟ ویسٹ پوائنٹ کے انعامات بھی پہنچے جو لاسٹ لائن میں کوئی 3-4 ہیں، ان سے پوچھ لیں جی، یہاں بھی بیٹھے، ادھر سے ٹائم بھی کم ہے اور روزہ کشائی کے لیے بھی تیار ہیں ہمارے پیچھے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب ایک سوال بہت پہلے سے مطلب میرے دماغ میں ہے، جس کا مجھے آج تک شاید صحیح سے جواب نہیں ملا یا سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملا۔ وہ تقدیر کے حوالے سے ہے۔ مقدر جسے ہم کہتے ہیں کہ وقت متعین کر دیا گیا ہے، جہاں پہ موت آنی ہے وہ جگہ متعین ہے، تو اب اگر ہر چیز بتا دی گئی ہے، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، تو پھر میں دوسری طرف محنت کروں ہی کیوں؟ واہ، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی سر؟ ہاں نہیں، یہ نہیں سوال دوسرا ہے۔ کتنے منٹ باقی ہے ملک صاحب؟ جی سر ہیں ہمارے پاس کو 5 سے 6 منٹ۔ میرے بھائی دھیان سے سنیے، اور ناظرین بھی، میں تقدیر کو بہت آسان لفظوں میں بیان کروں گا شریعت کے دائرے میں جتنی اجازت ہے، بڑے توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالی جو خالق ہے، خالق کے معنی بنانے والا، مالک ہمارا اونر ہر طرح، اس نے اپنے ذاتی علم سے سب کچھ لکھ دیا، جو کچھ ہونا تھا، جو کچھ ہم نے کرنا تھا۔ سمجھ گئے؟ ذاتی علم سے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس نے بنایا ہے، وہ اس نے لکھ دیا۔ ہمیں اس نے بنایا ہے، ہمیں کچھ اختیار ملا ہے، کچھ ارادہ ملا ہے۔ Am I right؟ کچھ، جی بھیا ٹھیک ہے، کچھ ارادہ، کچھ اختیار۔ پورا ارادہ نہیں ملا ٹوٹل کہ میں دنیا کو جو مرضی کر لوں، ٹوٹل اختیار بھی نہیں ملا۔ ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہوں، دونوں اکٹھی ایک وقت میں نہیں اٹھا سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہمارے پاس اختیار اور ارادہ جو ہے، میں اسے، اس اختیار اور ارادے کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہوں۔ بہت توجہ سے سنیں، میں نے پہلے کیا تقدیر کھول کے پڑھی کہ کیا ہوگا اور پھر وہ کیا؟ نہیں۔ مثلا کسی آدمی نے چوری کی تو اپنے ارادے اور اختیار سے کی یا تقدیر پڑھ کے کی؟ ایک آدمی نے کسی گیم میں حصہ لیا جس میں بہت رسکی گیم تھا، پتا تھا کہ موت بھی ہو سکتی ہے، وہ جس طرح جمپنگ کرتے ہیں، موت کے کنویں میں جاتے ہیں، کیا کچھ، اس نے اس میں حصہ لیا، اپنے ارادہ اور اختیار سے لیا یا تقدیر پڑھ کے لیا؟ بتائیے۔ ارادے اور اختیار سے۔ تو اس کے ارادہ و اختیار پر جزا اور سزا ہے۔ وہ بندہ دیکھ کر وہاں پڑھ کر نہیں کرتا، وہ اپنے ارادہ و اختیار، اس ارادہ و اختیار کو استعمال کرنے کے لیے قرآن و حدیث ہے ہمارے سامنے۔ سبحان اللہ، بنیاد اس ارادے اور اختیار کی وہ ہو، ٹھیک، ہم اس کو دیکھ کے استعمال کریں کہ کیسے کرنا ہے۔
راستے ہمارے سامنے دونوں ہیں، اچھائی کا بھی برائی کا. قرآن بھی ہمیں دے دیا گیا، حدیث بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی، عملی نمونہ بھی. علماء اولیاء کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہی کہ ہمیں اس ارادہ و اختیار کو صحیح استعمال کرنے کے لیے روز ہمیں کہتے ہیں یوں کر لو یوں کر لو. مثلا میں آپ سے کہوں بھائی تراویح پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، تو یہ آپ کے ارادہ و اختیاری کو تو برتنے کو کہہ رہا ہوں. روزہ رکھ لو، نماز قضا نہ کرو، تو یہ آپ کے ارادہ و اختیار کو ہی تو کہہ رہا ہوں کہ صحیح استعمال کریں. تو اس ارادہ و اختیار کو جتنا جہاں استعمال کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں جزا پاتے ہیں، برا کرتے ہیں سزا پاتے ہیں. اب مجھے بتائیں، آپ لکھا ہوا جو کہہ رہے ہیں کہ جی جب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ کچھ جواب مل گیا؟ آپ ذرا آپ بھی بتا دیں. جی میں نے کہا بتا دیں کہ اب تشفی ہو گئی. بالکل ہو گئی. تھینک یو. الحمدللہ. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو ان کے لیے بھی انعام جانا جی چاہیے. دے دیں جی بسم اللہ بسم اللہ جی ان کو کچھ نہ بسم کچھ. اللہ. یہ گفٹ پیک جو ہے وہ ہم ٹی وی کا. جی میرا خیال وقت اب ہمارے پاس ایک سوال ہم آخری لائن سے لے لیں، یہ اوپر والی لائن جی سے. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ایک ان کا بھی حصہ ہو جائے. صحیح. یہ لو بھیا بسم اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا یہ حکم ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اسے اس کا مالک بنایا جائے یا نہیں؟ جی اگر یہ حکم ہے تو ہمیں فلاحی اداروں کو دینی چاہیے زکوٰۃ یا نہیں؟ ہاں، زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں ان کی فہرست قرآن میں بیان ہوئی ہے. وہ 7-8 جو افراد بیان کیے گئے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم، وہ پوری موجود ہے. اصل میں میرے بھائی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ سب سے پہلا حق ہے رشتہ داروں کا. آپ کی جو امیجیٹ فیملی جس کو آپ کہتے ہیں نا، سب سے قریبی رشتہ دار، سگا بہن، سگی بہن، سگا بھائی، قریبی رشتہ دار، ان میں اگر کوئی کمزور ہیں سب سے پہلے ان کا حق ہے. اس کے بعد تھوڑا سا دور چلے جائیں تو کزنز آ جائیں گے باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے. آج کل ہم خالہ زاد پھوپھی زاد تو کہتے نہیں، کزنز ہی کہتے ہیں. اور کزن میں پتہ بھی نہیں چلتا لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس لیے یہ بھی آسانی ہے آپ کے اس لفظ میں. اور کیا کہا جائے. تو اس کے بعد پھر پڑوسی، پھر شہر والے، پھر آگے فلاحی ادارے. بالکل جو ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے مصرف کو سمجھتے ہیں، اس کے شرعی اصول جانتے ہیں اور اس کے مطابق کرتے ہیں، اور ان پر آپ کو اعتماد ہے ضرور دیجئے. اور اگر یہ پتہ ہے کہ نہیں جی یہ غلط استعمال ہو رہا ہے تو آپ کی زکوٰۃ نہ ادا ہوگی اور نہ ہی آپ اس پر کسی ثواب کی امید رکھیں. مالک بنانا شرط. مثلا آپ نے کسی کو محض نوٹ دکھا کے کہا کہ یہ تیرا ہو گیا، وہ نہیں ہوگا، اس کو مالک بنانا ہے. یہ تملیک شرط ہے، اس میں اگر نہیں پائی جائے گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یعنی جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو دے دیں، مالک بنا دیں. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے آپ نے پیسے لینے ہیں اور وہ آپ کے دے نہیں رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے پیسے بھی مل جائیں اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، تو اس کا طریقہ علماء نے سکھایا کہ ایسے شخص کو پکڑیں اور کہیں کہ میرے پیسے دے